نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جاں ہے، شیر بطول ہے، جس کے لیے پلیت نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ فاطمی چمنستان دیار شاخ اتے جڑا پھل تکیا لاجواب تکیا، انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی، سرخ رنگ وچ رنگیا شباب تکیا، صورت سیرت عالی اخلاق والے عالی گھرانے دا اعلیٰ نصاب تکیا، اس گھرانے دا جڑا بھی اقبال نوکر اس نوکر دا سوکھا حساب تکیا۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی خاص نظر عنایت کے صدقے سے ذکر امام حسین علیہ السلام اور شب عاشور کے رات میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے مالک قدوس ان کی نگاہ ناز ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس شعر کو آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کوشش کریں گے کہ اس حدیث، اس قرآن کی آیت اور اس شعر کو آپس میں ملا کے آپ کے سامنے چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بالکل سمپل سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کے گھر والوں کو ہر پلیتی سے پاک کر دیا، اس طریقے سے پاک کیا کہ جس طرح ان کا حق تھا اس طریقے سے انہیں پاک فرمایا۔ جی سرکار نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک کوئی بھی پلیت ان کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ جی جتنے بھی پاک ہوں گے وہ ان کے قریب آئیں گے۔ جی جتنے پلیت جو بھی دور ہوگا، ہر دور کے اندر جتنے پاک ہوں گے وہ اہل بیت اطہار کے غلام نظر آئیں گے۔ جی فاطمی چمنستان دیار شاخ ہوتے جڑا پھل تکیا لاجواب تکیا۔ آپ قرآن کی اس آیت پہ بھی غور کیجئے گا اور اس شعر کو بھی ایک نگاہ قرآن کی آیت پہ داخل کیجئے گا، ایک نگاہ اس شعر پہ بھی داخل کیجئے گا۔ بڑے بیٹے آئے دنیا کے اندر، بڑے نانے بھی آئے، بڑے نواسے بھی آئے۔ اس مجلس کے اندر کئی نانے ہیں جی، کئی نواسے بیٹھے ہوئے، نانے بھی ہیں نواسے بھی ہیں، لیکن کائنات کے اندر نہ محمد جیسا کوئی نانا ہے نہ حسین جیسا کوئی نواسا ہے۔ جی فاطمی چمنستان دیار شاخ ہوتے جڑا پھل تکیا لاجواب تکیا۔ حضرت جی سرکار نے فرمایا حسن حسین میرے جنت کے میرے پھول ہیں، اے جنت کے میرے دو پھول ہیں۔ جی بڑے سیانے بندے بیٹھے ہو جی، آپ زیرک لوگ ہیں، سن رہے ہیں اس بات کو جی اور سمجھ بھی رہے۔ بندہ گلاب کا پھول توڑ کے لائے جی، ادھر آ کر کسی چودھری سے پوچھے مجھے اس گلاب کے پھول سے چمیلی کی بو آ رہی ہے، چودھری آگے سے جواب دے گا نہیں، پھول گلاب کا ہے خوشبو گلاب کی آئے گی، پھول چمیلی کا ہو خوشبو چمیلی کی آئے گی۔ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتاؤ پھول محمد کا ہو تو خوشبو بھی محمد کی نظر آئے گی۔ جی فاطمی چمنستان دیار شاخ ہوتے جڑا پھول تکیا لاجواب تکیا۔ جی گلاب کی آپ نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے گا، بے شمار قسمیں ہیں، 2100 سے زائد قسمیں ہیں گلاب کی، جن میں سب سے اعلیٰ جو گلاب ہے جسے پسند کیا جاتا ہے دنیا کے اندر وہ گلاب کا لڑکا ہے۔ جی اس کا رنگ بھی گلابی ہے، اس کی خوشبو بھی اعلیٰ ہے،
کالے رنگ کا گلاب ہے، بلیک اسے روز کہتے ہیں، لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے، وائٹ ہے اس کی خوشبو نہیں ہے، اور کلر کے اندر ہے جی، ریڈ ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ یہ جو گلابی کلر کا گلاب ہے اس کی خوشبو بھی ہے، رنگ بھی نکھرا ہوا ہے، اس کے اوپر جب اس پتی کے اوپر جب شبنم گرتی ہے نا، وہ شبنم جب اس کے اوپر گرتی ہے تو محمد کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے گرتی ہے جی۔ فاطمی چمنستان بیار شاخ ہوتے جڑا پھل تکیا لاجواب تکیا جی، انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی، سرخ رنگ وچ رنگیا شباب تکیا جی۔ سرکار کی بارگاہ میں حسنین کریمین تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے شہزادوں کو چوما، چومنے کے بعد پھر رسول اللہ نے انہیں سونگنا شروع کیا جی۔ آپ حدیث پہ بھی غور کیجئے گا اور شعر کی کلی پہ بھی غور کیجئے گا۔ جے تا موڑ ہویا تو سانو، چونکہ ہے تو سارے چودھری ہو، بڑی اوکھی گل ہے چودھریوں کو نام حسین پر سبحان اللہ اخوانی جی۔ جے موڑ ہویا اور بولنا چاہیے نا جی، حسین پاک نے نام پر بولنا چاہیے نا، جے ذکر حسین ہی چچی دا بندہ نہ بولے پھر بندے کی سوچنا چاہیے نا کیا تمہارا تعلق اب بھی یزید کے ساتھ ہے؟ ذکر حسین کے اندر بندہ جب داخل ہوتا ہے پیار سے نام حسین پر بندہ بولتا ہے تو محمد کی نگاہوں میں آ جایا کرتا ہے جی۔ تمہارے نواسوں کا کوئی تذکرہ کرے تم اس کے ہاتھوں کو چومتے ہو، اس کی پیشانی کو چومتے ہو، اس کی تعریف کے گن گاتے ہو۔ بتاؤ جب مصطفیٰ کے نواسوں کا تذکرہ ہو تو مصطفیٰ کو وہ بندہ کتنا اچھا لگتا ہوگا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور کی بارگاہ میں شہزادے آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صدیق اکبر کی ذات ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو قریب کیا، سرکار نے انہیں چوما، چومنے پر صحابہ کی سمجھ میں آیا کہ نانا اپنے نواسوں کو چوم رہا ہے جی۔ پھر رسول اللہ نے انہیں قریب کر کے انہیں سونگنا شروع کیا جی۔ رسول اللہ نے انہیں سونگا جی، اور سونگنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں سونگا جی۔ یہ سونگ کر بتایا گیا پھر زمانہ ہے حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر صدیق نے حسنین کریمین کو چوما، پھر سونگا اور بتایا قیامت تک اورو کے نواسوں کو فقط چوما جائے گا۔ ایک بطول کے شہزادے ایسے ہیں جنہیں پہلے سونگا جاتا ہے بعد میں چوما جاتا ہے جی۔ انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی، سرخ رنگ وچ رنگیا شباب تکیا، صورت سیرت علی اخلاق والی، علی گھرانے دا اعلیٰ نصاب تکیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں، آپ دمشق میں گئے نا جی، امام علی رضا کے چہرے پر نقاب ہے جی، اے نقاب سرکہ تو لوگ حیران رہ گئے، مدہوش ہوگی، انہوں نے کہا یہ کس کا بیٹا ہے؟ ایک بندے نے کہا اس کی شکل کس سے ملتی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے محمد بڑا حسین تھا، محسوس ہوتا ہے یہ اولاد محمد ہی ہے جی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے روایت کہا بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، محدثین علماء، بڑے بڑے فقراء جمع ہوں گے، کسی نے رکاب کو پکڑا ہوا ہے، کوئی آپ کی نالین کو چوم رہا ہے، کہا ہے نبی زادے آپ رسول اللہ کی اولاد سے ہیں جی، ہمیں کوئی حدیث بیان فرمائے جی، ہمیں کوئی حدیث بیان کرے، کوئی قرآن کی تعلیم دے، کوئی اپنے نانا کی بات سنائے۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی جی، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے باپ سے روایت کیا جی، یعنی موسیٰ کاظم سے، موسیٰ کاظم نے امام محمد باقر سے نقل کیا، امام جعفر صادق سے نقل کیا، امام جعفر صادق نے اپنے باپ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل فرمایا، امام محمد باقر نے اپنے باپ امام زین العابدین سے نقل فرمایا، امام زین العابدین نے اپنے باپ امام حسین سے نقل فرمایا، امام حسین نے اپنے باپ مولا کائنات سے روایت کی، اور مولا کائنات نے مصطفیٰ سے حدیث کو سنا دی۔ محدثین کہتے ہیں جڑا بندہ یہ حدیث پڑھی کسی پاگل پر دم کر رہا ہے نا، خالی یہ نا کی نیت ہے، اے علی حسن، علی حسین، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، ستہ نے نا کی نہیں، پاگلہ پر دم کرو تو اللہ اس کی صحت عطا کر ادھر سے جی۔ یار کیا اکثیر ان کے نام جی، جنہیں اسپیٹل والے مجنو کہہ دے وہ ٹھیک نہ ہو، نام ان کا لیا جائے دم کیا جائے تو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ جن کے نام میں اتنی تاثیر ہے ان کی زبات کے اندر تاثیر کا عالم کیا ہوگا جی۔ انہاں وچوں جنت دی خوشبو آندی، سرخ رنگ، صورت سیرت عالی اخلاق والے، عالی گھرانے دا اعلیٰ نصاب تک کیا، نصاب تک کی کنیا جی، قرآن سے پوچھتے ہیں، چونکہ کوئی بھی بات اگر اہل بیت کی کرنی ہو تو قرآن سے چلتے ہیں۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آپ نے علماء سے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، آپ نے خطیب صاحب سے بھی آپ نے سنا ہوگا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بالکل سمپل سا ترجمہ اس کا یہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یاد کا تعلق کتنی دیر تک ہے جی؟ بندہ زندہ رہے تو یاد ہے جی،
دل زندہ رہے تو یاد ہے دنیا کے اندر جتنے ذاکر اب موجود ہیں ذکر کرنے والے، ذاکر اس میں فاعل کا صیغہ ہے جی، ذکر کرنے والا اللہ کا ذکر وہ ذاکر میں مراد نہیں لے رہا ہوں جو 2 لاکھ روپے کا امام حسین کی بات کرے، نام حسین بھیج کر امام حسین کی بات کرے، 10 منٹ بات کرنے کے بعد انہیں بالکل بے بس بنا دے. نہ حضرت میاں صاحب نے فرمایا امام حسین کو بے بس نہ بناؤ، طاقت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی پانی بعد پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی. فرمایا انہیں بے بس نہ کہا جائے، وہ تو اشارہ کرتے تو کوثر ان کے قدموں سے نکل پڑتا جی، لیکن بات استقامت کی تھی. قرآن نے ایک مرتبہ ایک موقع پر اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ بھی سودا کرنا، اللہ بھی سودا کرتا ہے جی. بندہ کہہ سکتا ہے نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا صاحب ایمان لوگوں سے تم مجھے جانے دو، جانا بیچو بدلے بھی احمد سے جنت دے سا. اے عام لوگ کہاں سے حضرت یہ جس نے گل میں کری رہی نا وہ پیدا ہویا نا تو سرکار اس نے کرنے چزان بعد ہی دیتی آگیا ماڑا پتر جنت نہ سردار ہے جی. سر زمین کربلا میں حسین ابن علی نہ بھی جاتے پھر بھی وہ جنت کے سردار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم ذاکر ذکر کرنے والا جی ایک لمحے تک اس کا ذکر رہتا ہے، پھر ذکر کے اندر انقطاع بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ رات سوئے ذکر کے اندر انقطاع پیدا ہو سکتا ہے، پھر اٹھ کر پھر ذکر کرتا ہے، پھر دن کے وقت جب وہ کھانا کھاتا ہے ذکر کے اندر انقطاع پیدا ہو گیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کے علماء آؤ ذاکر کا تذکرہ کریں. جس ذاکر کی مجلس میں اور آپ بیٹھے، جس کی بزم کی یاد سجائے میں اور آپ بیٹھے، وہ اتنا کمال کا ذاکر ہے جی کہ اس کے ذکر کی نوعیت یہ ہے پیدا ہوا تو محمد نے اپنی زبان اس کے منہ میں رکھی، کانوں میں اذان پڑی، بی بی پاک نے سرکار نے اسے اٹھایا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھایا. اگر جولی بی بی پاک میں آیا تو قرآن کی تلاوت ذکر پھر بھی جاری ہے. مولا کائنات نے اٹھایا قرآن کا ذکر پھر بھی جاری ہے جی. سرکار نے اسے کندھے کے اوپر بٹھایا قرآن کی تلاوت جاری، ذکر جاری ہے. مصطفیٰ سجدے کے عالم میں حسین پاک تشریف لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم زبان سے کہہ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، کندھے کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی رسول اللہ کا شہزادہ ہے جی. صحابہ نے کوشش کی. ایک روایت کے اندر یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی القول المتین فی امر یزید اللعین، یزید کی تڑونج نکالی اس بندے نے. 1450 سال اہل اسلام پر جو قرض تھا نا اس بندے نے اتار ڈالا جی. آج بھی نہیں جی حضرت یزید آخو جی کیا اس کا نام ادب سے لیا جائے. جس محفل کے اندر امام حسین کی بات، اگر آپ کا خطیب کا مولوی امام حسین کی محبت کی بات کرے اور یزید کے بارے میں بات نہ کرے تو سمجھو اس کا تعلق آج بھی یزید کے ساتھ ہے جی. محبت حسین اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں اپنے محبوب کی بات ہو وہاں اس کے دشمن پر برسرے میدان لعنت بھی کرنی نظر آنی چاہیے جی. یہ نہیں کہ اس کا ذکر ہو تو بندہ کہ نہیں جی حضرت یزید، نہیں حضرت وہ کدھر حضرت ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ اسے کافر کہتے ہیں، اپنا عقیدہ ہے جی. میں یزید کے کل بھی کفر کا قائل تھا، میں یزید کے آج بھی کفر کا قائل ہوں جی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ ایماندار ہے جی کوئی دلائل دیں، دلائل ہم پیش کریں گے جی، لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے آپ اس کا ایمان تو ثابت کریں، آپ اس کا ایمان تو ثابت کریں کہ اس کی نوعیت کس معیار کی ہے جی. کدھر شہزادہ بنا رہے ہو اس کو جی. ایک طرف وہ نبی زادہ ہے، ایک طرف اس کو دیکھا ہے جسے گڑتی شراب کے ساتھ دی گئی، جو پالا پوسا گیا شراب خانوں میں جی، اور ادھر چادر تطہیر کے آنگن میں جس کی ولادت ہوئی ہے جی، جس کی ولادت پر جبریل بھی نیچے آ کے کہتا ہے سونیا تمہارے شہزادے کی مبارکباد ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے مقام نواب میں تمہارا کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کریں گے جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علماء آپ اس بات پہ غور کیجئے گا جی کہ جب مولا کائنات نے اسے اٹھایا قرآن کی تلاوت جاری ہے جی. بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے اسے دودھ پلایا، قرآن کی تلاوت جاری ہے جی. آپ امام حسین علیہ السلام جھولے کے اندر ہے، جبریل جھولا جھلانے آیا، قرآن کی تلاوت جاری ہے. گویا جب سے یہ پیدا ہوا ذکر ایک لمحے کے لیے بھی ذاکر، ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ ہوا. مدینہ سے مکہ گیا، مکہ سے کربلا گیا، کربلا جانے کے بعد جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں صورت سیرت عالی اخلاق والے عالی گھرانے دا اعلیٰ نصاب دا کیا نصاب دیکھ لے جی. کائنات کے بڑے بچے دنیا کے اندر آئے، بڑے شاہ سوار آئے،
لیکن ان کی شاہ سواری صرف میدان کارزار میں رہی. مرنے کے بعد وہ نہ کلام کر سکے نہ بول سکے جی. بڑے ذاکر آئے، عبادت اور ریاضت کرنے والے، زہد اور تقویٰ کرنے والے اس دنیا کے اندر لوگ آئے، لیکن ایسا عابد بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایسا زاہد بھی آپ کو نہیں ملے گا، ایسا ذاکر بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور ایسا قاری قرآن پڑھنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ سرزمین کربلا میں اے 9 محرم 10ویں کی شب ہے جس کے اندر میں اور آپ ہیں جی. ایک وہ بزدل تھا یزید جو ملک در ملک 2 بر اعظموں سے فوجیں منگوا رہا تھا. فوج منگوائی جا رہی ہے، بھیجا جائے. ادھر بترے چراغ بجھا کر وہ کہہ رہا ہے چلے جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں جی، چلے جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں جی، یہ میری جان کے دشمن ہے جی. میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ مقام نوا کربلا میں تجھے شہید کیا جائے گا، اب یہی وہ مقام ہے، آپ چلے جاؤ، یہ پلیت میری جان کے دشمن ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں جی. چراغ بجھا دیا گیا. بہتروں کو بھی بھیج رہا ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ. کتنا بہادر ہے وہ حسین ابن علی جی. ایک طرف اس بزدل کو دیکھا جائے جو 2 بر اعظموں کا حاکم ہونے کے ناطے بلا رہا ہے فوج کہ ادھر سے بھی منگوائی جا رہی ہے، ادھر سے بھی منگوائی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک شہزادہ شہید ہوا میدان کربلا میں جس کا نام قاسم تھا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا شہزادہ جب اجازت مانگنے لگا نا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہ، تمہاری شکل میرے بھائی جیسی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں نا تو اپنی بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی، میں تجھے نہیں بھیجوں گا. حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا چچا میں بہت چھوٹا سا تھا جب یتیمی کا تاج میرے سر پر آیا، میں نے تو محسوس ہی نہیں کیا کہ میں یتیم ہوں، آپ نے مجھے باپ جیسا پیار دیا. آج وقت آیا آپ کہہ رہے کہ تو نہیں جا سکتا، کل قیامت کے دن میرے باپ حسن مجتبیٰ نے کہا تو میرا بیٹا تھا، تو میرے بھائی پر شہید نہ ہو سکا. فرمایا نہیں تمہاری ماں بھی ہے. آپ نے فرمایا میں نے اپنی ماں سے اجازت لے لی، سیدہ زینب میری جو پھپھی ہے اسے بھی اجازت لے لی. اے کمر باندھ پر، اے اپنے کمر کے اوپر جو رومال باندھا وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا تھا جی. دستار حسن مجتبیٰ کی سر پر سجا کر باہر نکلا جی. ادھر مد مقابل شمر ذل جوشن ہے، ارزق نامی ایک شخص ہے جی، بڑا پلیت ہے جی. وہ حلمی مبارز کی صدا بلند کر رہا ہے. حسن کا بیٹا حسین کے ہاتھ چوم کر جا رہا ہے جی. امام حسین علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ میرے اس بھائی کی نشانی کو جرت اور بہادری عطا فرمانا جی. ارزق کا ایک بیٹا باہر نکلا، 4 بیٹے اس کے بھی تھے، بڑے دیو حقل تھا، سب سے چھوٹا بیٹا باہر ہے. اس نے کہا میں اسے کاٹ ڈالوں گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے کیا پتا یہ علی کے شیر کا شیر ہے، یہ علی کے لال کا لال ہے، یہ علی کے بیٹے کا بیٹا ہے جی، یہ خون ابو طالب ہے جی. انہیں کیا پتا یہ مرجائے تو ہے ہی نہیں، جہاں بھی دیکھو گے تر و تازہ ہی یہ تمہیں نظر آئیں گے جی. حضرت قاسم کے سامنے وہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، بڑی باتیں اس نے کی، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کا بیٹا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے تمہارا نہیں پتا، لیکن میں جس باپ کا بیٹا ہوں نا، میں جس باپ کا بیٹا ہوں اسے حسن کہا جاتا ہے. مانگنے والا ایک مرتبہ آیا تو اس نے انکار نہیں کیا، بدلے میں اسے حکومت عطا کر ڈالی جی. جس نے ایک مرتبہ کوئی چیز مانگی اسے بادشاہ بنا ڈالا جی. میں اس سخی کا بیٹا ہوں. لیکن جب وہ تلوار اٹھاتا نا تو تلوار بھی رقص کو نہ ہوا کرتی تھی کہ ذوالفقار حیدری کو علی کے بعد علی کی طرح جس نے گھمایا اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے جی. اپنی محفلوں میں جہاں امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی بات ہو وہاں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر لازمی کیا کرے، کیونکہ امام حسین نے فرمایا حسن میرا امام بھی ہے میرا بھائی بھی ہے جی، میرا امام بھی ہے میرا بھائی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم المختصر یہ کہ ارزق کا آخری بیٹا جو چھوٹا بیٹا مد مقابل ہے اس نے وار کیا نا، اتنے اس کی زور کی کیفیت دیکھے، اس نے وار کیا تو امام حضرت قاسم کے ہاتھ میں جو ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی جی. بغیر ڈھال کے اس نے لڑنا شروع کیا. امام حسین نے بھیجا کہا اسے ڈھال دی جائے. ڈھال آئی قاسم کے پاس جو بیٹا حسن کا ہے جی. وار کیا، آپ نے ایک بار روکا، آپ نے فرمایا بس، اس نے کہا بس. میں فرمایا اب علی کے بیٹے کا، اب علی کے شیر کا اب حال دیکھنا جی. ایک وار کیا، کاٹ کے اسے رکھ دیا جی.
ارزق کا دوسرا بیٹا میدان میں اترا، اسے بھی مار ڈالا، تیسرا آیا اسے بھی مار ڈالا، چوتھا آیا۔ 3 دن کے روزے دار ہیں حضرت جی، 3 دن کے روزے دار ہیں جی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، قرآن کی تلاوت جاری ہے جی، نمازیں جاری ہے، عبادت اور ریاضت جاری ہے، 3 دن کے روزے دار ہیں جی۔ لیکن نہایت یہ کہ جو پانی پیتے رہے ان کے نام مردہ ہو گئے، ان کی قبریں مردہ ہو گئی، نشان مٹ گئے۔ جو پیاس کی کیفیت میں اس کے پاس پہنچے، ان کی حکومت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر آج بھی قائم نظر آتی ہے جی، ان کی حکومت آج بھی دلوں کے اوپر ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علماء عرض آیا جی، خود 4 بچے حضرت قاسم بن حسن نے کاٹ ڈالے جی، واصل جہنم کی، خود عرض آیا، بڑا دھاڑتا ہوا ہے، اس نے وار کیا تو حضرت قاسم کے کندھے کے اوپر نشان پڑا جی، تھوڑا سا زخم آیا، اب پھر حضرت قاسم نے پھر جنگ شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو نصاب حضرت جی، اس گھرانے کا نصاب بھی اعلیٰ ہے جی، اور میں آپ کے سامنے نصاب پیش کروں گا کہ اس گھرانے کا نصاب کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار نے فرمایا، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ معین بے کساں ہے جی، فرمایا دین حسین ہے۔ شاہ کہا تو سمجھ میں آ گئی کہ حسین پاک بادشاہ ہیں، پھر بادشاہ کیوں کہا؟ فرمایا نبی زادے کی تعریف کرنی ہے، شاہ میں مزہ نہیں آیا، اب بادشاہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی بادشاہ حسین ابن علی ہے، دین است حسین، حسین دین ہے۔ فرمایا پھر فرمایا دین کی پناہ بھی حسین ہے جی۔ اب یہ پہلے تو نہیں کہا گیا اہل سنت کے سٹیج پر، یہ تو پہلے نہیں کہا گیا کہ یہ شعر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں ہے، پہلے تو نہیں کہا گیا کہ 10 محرم کے دن شادی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، پہلے یہ مسائل نہیں پوچھے گئے، پہلے تو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ 10 محرم الحرام کے دن رخصتی کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی، 10 محرم الحرام کے دن مٹھائیاں بانٹی جا سکتی ہیں کہ نہیں، پہلے تو اہل سنت کے اندر نہیں تھا۔ یہ کدھر سے آیا جی؟ یہ کدھر سے آیا؟ یہ گند کدھر سے آیا؟ دیکھ لیں کہ لوگ ساری زندگی اہل بیت اطہار کی پھکی بیچتے رہے، ایک وقت آیا تو انہوں نے سر اٹھا لیا جی، انہوں نے کہا نہیں ہم علی کو بھائی نہیں کہہ سکتے، حسین پاک کا ذکر میں رونا نہیں چاہیے، کوئی پلیت آنکھ ہی ہے جو اس کے نام پر نہ روئے، محمد کی آنکھیں جس کے نام پہ روتی رہی ہیں وہ ذکر امام حسین علیہ السلام تھا جی، امام حسین کے نام پر رسول اللہ روتے رہے جی، کہ سرکار انہیں جب دیکھتے، مسجد نبوی کی بات ہے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم گھر سے باہر نکلے، مسجد نبی سے باہر نکلے تو دیکھا حجرہ سیدہ کائنات سے امام حسین کی رونے کی آواز آ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اندر گئے، بی بی پاک سے کہا میری بیٹی میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ ویسے بچہ ہے رو لیتے ہیں، آپ نے فرمایا نا لا تبکل حسین، حسین کو رلایا نہ کہا، ان بقال حسین، جب یہ روتا ہے یوزینی مجھے تکلیف ہوتی ہے، نہ رلایا کر اسے، چونکہ میں اسے روتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے اندر سوڑے کی اس جامع مسجد میں بیٹھنے والوں بتاؤ، اگر حسین ماں کی آغوش رحمت میں ہو وہ روئے تو مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہو، جب اس نے اون محمد کے ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہوں گے پھر حسین کتنا رویا ہوا ہوگا، جب اس نے قاسم بن حسن کو اٹھایا ہوگا، جب بادشاہ عباس وفادار کے بازو قلم ہوتے ہوئے لاشے کو اٹھایا ہوگا، جب اپنے ہاتھوں میں امام علی اصغر علیہ السلام کو تڑپتا ہوا دیکھا ہوگا، حسین کے دل پر کیا کیفیت گزری ہوگی، پھر میرا نبی کتنا رویا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں صوفی برکت علی لدھیانوی سرکار نے فرمایا حور نے نہ نماز بدلی نہ نیت بدلی، ثنا سبحانک اللہ، اس نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھی، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اسی طرح اس نے پڑھا، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا اسی طرح اس نے اسی طرح ادا کی، تشہد اسی طرح پڑھا، درود اسی طرح پڑھا۔ کیا وجہ؟ جب ادھر تھا تو جہنمی تھا، جب ادھر آیا تو جنتی بن گیا، سمپل سا اس نے جواب دیا۔ صوفی برکت علی سرکار نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا اس نے امام چینج کیا اور بتا دیا حور والے ہمیشہ اکثر قیامت تک جتنے بھی لوگ ادھر سے نکل کر ادھر آئیں تو حور نے بتا دیا جہنم سے یوں نکلتے ہیں اہل بہشت والے جی، ادھر سے نکل، اس نے امام چینج کیا جی، جن کا امام حسین ہے نا جی، وہ پھر ان کی نیت پھر کتنی اعلیٰ ہوگی جی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علم آخری جملے آپ کی سماعتوں کی نظر جی کہ جب امام حسین علیہ السلام، اب تو یہ کہا گیا جی کہ وہ سجدہ نہیں تھا جی، وہ نکالی تھی جی، کم از کم اتنا علم سیکھ لیتے، وضو نہیں تھا، وہ تمہاری طرح تھا، انہوں نے پانی مانگا، نہیں مانگا پانی اس نے جی، انہوں نے پیرا بہت بعد میں لگایا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علماء یہ مت کہو جن کے لب ساقی کوثر کی زبان چوسے ہوں، جن کے لب ساقی کوثر کی زبان چوسے ہوں، کیسے پی لیتے وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی؟ یہ کیسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بے دینوں کا جھوٹا پانی؟ آج بھی دیکھ لیں، کربلا معلیٰ شریف میں جا کر دیکھ لیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قبر انور کے ساتھ پانی آ کر ٹچ ہوتا ہے، آج بھی ان کے قدموں کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے جی۔ اللہ کی قسم ایک مرتبہ بھی حسین نے اشارہ نہ کیا، ورنہ اگر ایسے اشارہ کرتا نا اس کے خیموں سے جامع کوثر نکل کے باہر آ جاتا۔ اس نے کہا، قرآن نے کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس طرح بابا جی نے کہا ثم استقاموا، اس آخر رب اللہ ہے، پر میں سکھیا کسی اور کو لوں، تسا سکھیا کسی اور کو لوں، اس رب سکھیا کس نے کو لوں ہے جڑا رب نہ محبوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ذاکر کی نوعیت دیکھیں جی، سر تن سے جدا ہو گیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا جاری ہے، سر تن سے جدا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا جاری ہے، بلند کیا اس نے جی، سر بلند ہو گیا جی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذاکر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جی، زبان کے ساتھ ہے، تو زبان جب اس دھڑ کے ساتھ ہوگی تو ذکر کرے گی۔ اس نے کہا نہ، میں مروان کا پوترا نہیں ہوں، میں ابو طالب کا پوترا ہوں، یہی فرق تمہیں بتا رہا ہوں، یہ مر جائیں تو مردود بنتے ہیں، ہم مرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، سر نیزے پہ بلند ہے اور قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علماء، آج کی گفتگو کا آخری میسج یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے مسٹ یہ ہے، ذکر حسین میں کے اندر بندہ آئے ادب کے ساتھ آئے جی، رو نہیں نہ سکتا، رونے کا منہ بنا لیجیے، رو نہیں سکتا اگر بندہ، ایک آنسو غم حسین میں بہانے پر ایک آنسو کی جو بھوند ہے وہ بندے کے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے جی۔ بزرگ روتے رہے حضرت جی، آپ بھائی فرید کی تعلیمات پڑھ لے، 10 محرم الحرام کا دن آتا، حضرت بابا فرید حجرے کے اندر چلے جاتے، پورا دن باہر نہ نکلتے، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے اور روتے۔ اور سخی سلطان باؤ سے کسی بندے نے سوال کیا، حضرت اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا جے کر دین کتاب ہی ہوندہ سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 عالم آگے حسین دے مرتے ہو، جے کر مندے بیت رسولی پھر خیمے تمبو کی سر دے ہو، پر صادق دین انہاں دبا ہو، جیڑے سر نظرانہ سر کر دے ہو۔ مولا کائنات کو جو بیٹے شہید ہوئے، پہلا بیٹا امام حسین، دوسرا بیٹا حضرت عباس، تیسرا بیٹا حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، یعنی امام حسین اور امام میں حضرت عباس علم بردار کے علاوہ بھی مولا کائنات کے اور بیٹے بھی شہید ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مالک قدوس پاکوں کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔